ناظرین، ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک شفاف طشت میں شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اتفاقاً شہد میں ایک بال موجود تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بال دیکھ کر فرمایا، طشت میں شہد اور شہد میں بال بعض اسرار و رموز کے آئینہ دار ہیں، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ اسرار و رموز کیا ہیں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کی، مومن کا دل اس طشت سے زیادہ درخشاں ہے، اس کا ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ایمان کا تادم آخر سنبھال کر لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عرض کی، بادشاہت اس طشت سے زیادہ روشن ہے، حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور عدل و انصاف بال سے زیادہ باریک تر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عرض کی، علم دین اس طشت سے زیادہ روشن ہے، حصول علم شہد سے زیادہ لذیذ ہے، اور علم پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے، مہمان اس طشت سے زیادہ روشن ہے، مہمان کی خدمت شہد سے زیادہ شیریں ہے، مگر مہمان کی خوشنودی کا حصول بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا، بیٹی تم بھی کچھ کہو۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کی حیا اس طشت سے زیادہ منور ہے، اس کے چہرے پر نقاب اور چادر شہد سے زیادہ مرغوب ہے، لیکن نگاہ نامحرم سے بچنا بال سے زیادہ باریک تر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معرفت الہی اس طشت سے زیادہ روشن ہے، معرفت سے آگاہی شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اسے اپنے دل میں رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اسی پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راہ خدا اس طشت سے زیادہ روشن ہے، اس پر چلنا شہد سے زیادہ لذیذ ہے، اور اس پر تا دم آخر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک تر ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت اس طشت سے زیادہ صاف اور روشن ہے، جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیریں و لذت بخش ہیں، اور جنت کو جانے والا رستہ بال سے زیادہ باریک تر ہے۔